ایکسپریس نیوز. السلام علیکم. یو واچنگ پوائنٹ بلینک ود لقمان. میرا نام مبشر لقمان ہے. منڈے ٹو تھرسڈے ایکسپریس نیوز برنگس ٹو یو اے نیو پروگرام, اے نیو شو اینڈ اے نیو گیسٹ. میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یہ ناظموں کا نظام بڑا غلط تھا اور ناظموں نے اس ملک کو لوٹ کے کھا لیا. بلکہ نون لیگ کے اکثر قائدین نے کئی دفعہ یہ الزامات لگائے ہیں, بالخصوص کوسا صاحب نے بھی میاں صاحب کے بعد, کہ ناظمین کے دور میں کرپشن بڑی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے دو ناظمین جو ہیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے, کنور جاوید صاحب کے متعلق جو حیدرآباد کے ہیں اور مصطفیٰ کمال جو کراچی کے ہیں, کہ ان دونوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے کیا کرپشن کی, کتنا کھایا کتنا نہیں کھایا, اور یہ نظام صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے, یہ پتہ کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے. وی آر ان کراچی اینڈ وی آر ان دی آفس آف دا سٹی ناظم. ویلکم ٹو پوائنٹ بلینک ود لقمان ونس اگین. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھی اچھی باتوں سے شروع کریں, بری باتوں سے کریں. میں خیال بری سے پہلے کر لیں. بری سے کر لیں. نعمت اللہ صاحب کیسے ہیں جی؟ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی میرے پروڈیوسر نے کہا کہ جی انہوں نے بڑے پروجیکٹ شروع کیے, کریڈٹ آپ کو مل گیا. پیپل آر دی بیسٹ ججز. لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے جج ہیں. میں تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جو ہے وہ سب سے بیٹر جج ہیں. وہ صحیح بتائیں گے کہ کس نے کیا شروع کیا. آپ نے الزامات تو سنے ہوں گے جو میاں صاحب نے دیے, ان کی ٹیم نے دیے, کہ جی ناظمین جو ہیں بڑے کرپٹ ہیں, کھا گئے سارا پیسہ. بولے اسپیسیفکلی میاں صاحب کے تو نہیں, لیکن یہ کہ اوور آل جو ٹاک شوز جو چل رہی ہیں ساری چیزیں, اس پہ یقیناً یہ جو ہے وہ یہ باتیں آتی ہیں کہ کرپشن ہو گیا ہے اور کرپشن اس میں زیادہ ہے سارا سلام. اس پہ میرا صرف کہنا یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ ہم لوگ کیسے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کون لوگ ہیں, نمبر ون. اینڈ آئی وڈ سے لک ہو از ٹاکنگ. اینڈ دوسری بات یہ کہ یقیناً کرپشن تو ہماری سوسائٹی میں ہے نا. کرپشن سٹی گورنمنٹ میں نہیں ہے, کرپشن بلدیاتی نظام میں نہیں, کرپشن آپ کی سوسائٹی میں ہے. آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کرپٹ معاشرہ ہو گیا ہے. آج آپ کسی بھی, بلکہ اب یہ دور آ گیا ہے کہ آپ کرپشن کو پہلے تو لوگ برا سمجھتے تھے, چھپ کر کرتے تھے, اب کرپشن کو برا نہیں سمجھتے. فار انسٹنس میں ویسے ہی ایک مثال دوں آپ کو کہ میرے پاس جو پوسٹ ہوتی ہیں اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لوکریٹو پوسٹ. اچھا, لوکریٹو پوسٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک 17 گریڈ کا افسر ہوتا ہے, اس کی تنخواہ جو ہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ ہو, اس کو پیکیجز تنخواہ جو ہے وہ ایک ہوتی ہے, ایک تنخواہ ہوتی ہے اس کی, ایک ہی مراد, ایک جیسے ساری چیزیں ملتی ہیں کسی بھی پوسٹ پہ ہو. اب اس 17 گریڈ کے افسر کے لیے یا 18 گریڈ کے افسر کو چند پوسٹوں کی سفارشات آتی ہیں نا, کہ اس کو فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں لوکل ٹیکسز میں لگا دیں, لینڈ کا انچارج بنا دیں, ریکوری میں لگا دیں. اب یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت بڑے بڑے نام, بڑے شرفا, بہت سارے اچھے لوگ, بہت وائٹ کالر لوگ وہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ اس بندے کو اس پوسٹ پہ لگانے کی سفارش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس کو کام کا زیادہ شوق ہے یا اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی؟ نہیں, اس کی حرام بڑھ جائے گی. ہم ایز اے نیشن کرپٹ ہیں. یس وی آر ایز اے سوسائٹی, ان سے ایز اے نیشن بٹ ایز اے سوسائٹی کو انکریج کرتے ہیں جی. اگر ہم اس کا بینیفیشری ہو تو, اگر ہم اس کا اگر دوسرا کوئی ہے تو ہمیں دکھ ہے. وہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے لقمان صاحب, ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی بھی چیز آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. پہلے میں نہیں کہتا, آپ کو میں اور ایلیبریٹ کر دوں آپ کسی بات تو, کہ میں نہیں کہتا کہ میرے سٹی گورنمنٹ میں کرپشن نہیں ہوتی. نہیں جی, بالکل ہوتی ہے کرپشن. میں تو وہ شاید وہ واحد ناظم ہوں جو 4 سال سے کہتا ہوں ہاں کرپشن ہوتی ہے. لیکن کرپشن کس لیول کی ہوتی ہے؟ میرے پاس اسی سٹی گورنمنٹ میں پہلے ڈاکو ہوتے تھے, آج چور ہیں. تو میں نے ڈاکوؤں کو کنورٹ کیا ہے چوروں میں. ٹھیک ہے, اب چوروں کو ہٹا کر میں فرشتہ نہیں لا سکتا, جیب کتروں میں تو کر سکتے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اوپر سے تو پھر فرشتوں کو اترنے کی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ان چوروں کو جو چوری ختم نہیں کر سکتا. اچھا, معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ چھوٹی چوری سے نہیں ہیں. معاشرے میں جو خرابی ہے وہ بڑی ڈکیتیوں سے. اب مجھے چوری سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی چھپ کر چھوٹی پرسنٹیج, چھوٹا کمیشن کوئی کھا رہا ہے, لے رہا ہے, اور سسٹم چل رہا ہے پورا. یہ نہیں کہ پیپروں پہ جو ہے وہ پیپرز پہ پروجیکٹس بن رہے ہیں, پیپرز پہ پیمنٹ ہو رہی ہے اور گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. وہ دور چلا گیا. وہ ان ڈاکوؤں کو جو ہے وہ یا تو صحیح کر دیا میں نے یا فارغ کر دیا ہے.
لیکن چور موجود ہے. اب ان چوروں کو صحیح کرنے کا نہ تو میرے پاس کوئی ٹول ہے نہ میرے پاس ٹائم, اس لیے کہ کس کس کو صحیح کریں گے آپ, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اب اس میں ایک فرق یہ آ جاتا ہے کہ اگر میری اپنی کرپشن کی انوالومنٹ ہو جائے تو یہی چور ڈاکو بن جائیں گے, اس لیے کہ میں خود سے تو جا کے پیسے لوں گا نہیں, میں انہی سے بولوں گا کہ پیسے اپنے لیے بھی کماؤ, میرے لیے بھی لے کر آؤ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی بات کو میں ذرا سا اس طرح سے کانٹرڈکٹ کروں گا, اور کافی لوگ جو آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں اور وہ میں نہیں دوں گا, میں آپ کو انہی باتوں کا کریڈٹ دوں گا جو آپ نے کی ہیں, لیکن اصل میں جو کریڈٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ تو آپ کی پارٹی کا ہے, کیونکہ اگر آپ کی پارٹی کی فل سپورٹ آپ کو نہ ہوتی تو مصطفیٰ کمال ہمیں کہاں نظر آتا. یہ تو آئی ایم گلیڈ کہ یو آر دی آئی تھنک دی اونلی ون who is saying, I mean, اس طرف کرسی کے اس طرف بیٹھ کر کوئی بات کر رہا, ورنہ 4 سالوں سے یہ بات جو ہے وہ میں بولتا چلا آ رہا ہوں پاکستان کو کہ لوگ nobody knew مصطفیٰ کمال 3 years back, 3 سال پہلے 4 سال پہلے مصطفیٰ کمال کو کوئی نہیں, سپورٹ بہت ہے نا, نہیں کوئی نہیں جانتا تھا. سر دیکھیں میں آج بھی کچھ بھی سپورٹ ہو جائے نہیں ایم کیو ایم کی سپورٹ ہے ڈیفینیٹلی اس سسٹم میں آپ کو مجھے جو ہے وہ لڑنا پڑا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی سپر مین ہوں جو میں سارے سسٹم سے لڑ پڑتا, نہیں, میرے پیچھے میرے قائد کی, میرے لیڈر کی, میری پارٹی کی بیک اپ تھی تو میں ٹکرا گیا نا. اور مجھے تو بہت سارے ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگوں سے ٹکرانا پڑا ہو, مجھے بہت سارے جو ہے وہ دشمنوں سے ٹکرانا پڑا ہو, لیکن میرے ساتھ میرے لیڈر کی, میری پارٹی کی بیک اپ تھی, سپورٹ تھی تو میں ٹکرایا, تو میں یہ کر پایا. ادروائز اس کراچی میں کوئی 4 لوگ جمع ہو جائے تو آپ ایک گڑھا نہیں کھود سکتے, میں نے پورا کراچی کھود دیا تھا. ویسے اس وقت ہم آپ کو بڑے پیار سے مصطفیٰ خدال کہتے تھے, مصطفیٰ کمال نہیں کہتے تھے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. ڈیفینیٹلی میں نے پہنچائی تکلیف بالکل نہیں, لیکن اب اس کا خیر آرام بھی ہے ہمیں.